بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیاز بالم آفیشیل پر نیاز بالم حاضر ہے پروگرام لے کے۔ بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے بالم بولے گا۔ سب ایک ٹیم ہے جس کے لیے اس سے پہلے بھی لوگ لکھتے آئے، کہتے آئے کہ اسے کبھی بھی انڈر ڈاگ نہ جانیں۔ یہ ٹیم تمام ٹیموں کو جو ورلڈ کلاس ٹیمیں ہیں، بڑے عروج پر اور بڑی مہان ٹیمیں ہیں، ان سب ٹیموں کو آئی سی سی ایونٹس میں شکست سے دوچار کر چکی ہے۔ یہ ٹیم ہے افغانستان کی۔ میرے پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پشتو زبان بولتا ہے۔ پاکستان کی ٹیم میں بھی اس وقت کم و بیش مور دین 70% پشتو لڑکے کھیلتے ہیں، اور بنیادی طور پہ پاکستان جب سے بنا ہے، پشتون کرکٹ کی طرف کم رجحان رکھتے تھے، اور یہ دیگر محنت کے کیونکہ پٹھان پیسہ کمائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیسہ کمانے کے لیے اسے کتنا ہی جو عام ہمارے دیگر پاکستانی ان کو کاموں کو سمجھتے کہ چھوٹے کام ہیں، اس میں اپنی حدق محسوس کرتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ پٹھان کوئی کام کرنے سے اعتراض نہیں برتا۔ یہ پٹھان ان کا کرکٹ کی طرف، کیونکہ کرکٹ میں ان کی نظر میں پیسہ نہیں تھا تو یہ اس طرف رجحان نہیں تھا، لیکن اب جب سے یہ شارٹر ورژن کرکٹ آئی ہے، دنیا بھر میں لیگز ہونا شروع ہو گئی، پیسے کی بھرمار ہو گئی۔ انڈیا جیسا ملک جو کہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اب وہ انڈینز بھی اب پیسے کے بل پہ، وہ پیسہ انہوں نے کرکٹ سے لیا، اب وہ کرکٹ میں ہی لگا رہے ہیں، اور اس پیسے کو لگا کے مزید پیسہ کما رہے ہیں۔ تو اب وہ انڈینز بھی جو ہے وہ ان کے دماغ بھی، ان کے نخرے بھی آسمانوں کو چھونے لگے، اور وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور کروڑوں کی اور اربوں کی باتیں کرتے ہیں، اربوں کھربوں کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب یہ کرکٹ میں پیسہ آیا تو پھر ظاہر ہے پٹھان بھائیوں کی بھی اس طرف توجہ ہو گئی، انہوں نے بھی کرکٹ کھیلنا شروع کر دی، اور آج پاکستان کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ 70% سے زیادہ جو ہماری کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں وہ پشتون ہیں، اور جو لائن پیچھے پائپ لائن میں ہیں ان میں بھی جو سر فہرست ہے وہ پشتون ہی ہے۔ پشتونوں کی یہ ٹیم، پاکستان کا نام لے کے جو پشتونوں کی ٹیم کھیل رہی تھی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں، اس کا سیم وہی حال ہوا جو امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں جو T20 کرکٹ ورلڈ کپ جون جولائی 2024 میں ہوا تھا، جو اس میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا حال ہوا تھا کہ ابتدائی 2 میچ ہاری، امریکہ سے ہار گئی، انڈیا سے ہاری، اور اس کے بعد میں پھر بارش کی نظر ہو گیا ان کا میچ آئرلینڈ کے خلاف۔ اسی طرح سے پاکستان میں بھی یہی ہوا کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں دفاعی چیمپئن تھے، میزبان تھے، پہلے نیوزی لینڈ سے ہارے کراچی میں، پھر انڈیا سے ہار گئے جا کے دبئی میں، اور آخری میچ بنگلہ دیش کے خلاف جو تھا وہ بھی بارش کی نظر ہو گیا، تو پاکستان کا تو ہو گیا ٹیم پٹاس۔ لیکن پشتون بھائی خوش ہیں۔ ہمارا جو پشتون طبقہ ہے جو کرکٹ میں جن کی بہت دلچسپی ہے، اور جو پھلانگ کر گرل اور گراؤنڈ میں بھی داخل ہونے سے نہیں گریز کرتے، ان بھائیوں کے لیے ابھی بھی اس آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں، جہاں ہر پاکستانی کی، پاکستان آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے پاکستانی ٹیم کے آؤٹ ہوئی، ہمارا انٹرسٹ ختم ہو گیا۔ اب ہمارے لیے آئی سی سی ٹرافی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن پشتون بھائی، ان کی امیدیں ابھی بھی سلامت ہیں۔ پاکستان کی ٹیم آؤٹ ہو گئی، مگر پشتون ابھی بھی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے جڑے ہوئے کہ چلو ایک ہاتھ کا لڈو وہ کڑوا نکل گیا کہ پاکستان کی ٹیم ہار گئی، مگر ان کا جو قبلہ ہے، جو پشتونوں کا قبلہ ہے، کعبہ قبلہ ہے افغانستان، وہ ٹیم ابھی موجود ہے، اور بے شک امید کی جا رہی ہے۔ میں یہ یقین سے سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح سے رات انگلینڈ کو انہوں نے 325 رنز کر کے اور 8 رنز سے میچ جیت کر، اور انہوں نے کہیں انگلینڈ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ جو روٹ کی سینچری کے دوران بھی وہ مسلسل اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے رہے کہ انہوں نے یہ میچ جیت کے انگلینڈ کا صفایا کر دینا ہے۔ ابراہیم زادران جو ہیں، انہوں نے اس آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا سب سے بڑا اسکور کر دیا، 177 رنز کر دیے انہوں نے 146 بالوں پہ، جس میں 12 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے۔ عظمت اللہ عمر سے اس نے نہ صرف 41 رنز کی اننگز کھیلی 31 بالوں پہ، بلکہ اس نے اس انتہائی اہم میچ میں 5 کھلاڑی بھی آؤٹ کیے اپنی بالنگ سے۔ 2 ہی ان کے پاس جو ہے وہ سیمرز تھے، ایک فاروقی اور ایک یہ عمر سے، مگر دونوں نے بہت اچھے بال کیے۔ لیکن جو خاص ہتھیار ہے افغانستان کا، یعنی عام طور پہ افغانی پٹھان ہیں، جارحے ہیں،
جارحانہ انداز رکھتے ہیں، مگر کمال ہے کہ ان کی ٹیم میں اسپنرز کا جو اٹیک انہوں نے بنایا ہے، جو اسپننگ اٹیک ہے ان کا، جو ان کے اسپنرز ہیں، اس وقت غالباً بھارت کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا اور مضبوط اسپن اٹیک ہے وہ افغانیوں کے پاس ہے۔ راشد خان ورلڈ کلاس رائٹ آرم لیگ بریک بالر، کمال۔ اس کے بعد میں محمد نبی، پھر نور احمد، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک ایسا اٹیک ہے اسپن کا کہ جو کسی بھی ٹیم کو کہیں پر بھی، اور بالخصوص پاکستان اور دبئی کی وکٹیں تو جنت ہے، یہاں تو یہ ویسی یعنی سب پر بھاری ہیں۔ تو اب جو افغانیوں نے گوروں کو، بانیان کرکٹ کو جس طرح سے بے آبرو کر کے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے باہر کیا ہے، افغانستان کے کپتان وہ رات جو انگلینڈ کو انہوں نے مارا، اس کے بعد میں ان کے اتنے حوصلے بلند ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آسٹریلیا کو بھی ہرا دیں گے اور سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گے۔ صاحب آپ یقین کیجئے، اس میں کوئی ذرہ برابر شک نہ کیجئے، آسٹریلیا کی ٹیم کو افغانی ماریں گے اور یہ سیمی فائنل میں پہنچیں گے۔ سیمی فائنل میں اب دیکھنا ہوگا کہ ان کا مقابلہ اگر ساؤتھ افریقہ سے ہوتا ہے تو وہ ساؤتھ افریقہ کو بھی ماریں گے، اور ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ یہ فائنل ہی انڈیا اور افغانستان کے مابین ہے۔ لیکن یہاں اب کرکٹ سے وفاداری افغانستان کی یا پھر افغانستان کی یاری ہندوستان سے، پھر وہاں ایک امتحان افغانی ٹیم کے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ وہ اپنے گاڈ فادر کو یس کہیں کہ نو کہیں، ان کو ٹرافی اٹھانے دیں یا ان کے منہ سے نوالا چھین لیں۔ یہ اب ان کی، کیوں کہ راشد خان اتنا بڑا بالر ہے کہ وراٹ کوہلی، روہت شرما، شبمن گل، کسی کی دال نہیں گلنے کی اس کے سامنے۔ اب پاکستان کی کرکٹ پہ تھوڑی سی بات کروں گا چلتے چلتے، آخری بات کہ ہمارے معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ، وہ بڑا جو ہے وہ بلنٹ بولتے ہیں، بہت ہی دبنگ اور صاف ستھری اور بڑی زور کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی وہ جو بات ہم لوگ کرتے ہیں، عام کرکٹ کے تجزیہ کار کرتے ہیں اور عام پاکستانی کرتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ زوراور کے آگے جو ہے وہ بچھ جاتی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو عیاشیاں ہیں، 50-50 60-60 لاکھ روپے تنخواہیں لوگوں کی جو ہے کرکٹ بورڈ کے جو ذمہ داران ہیں، اور پھر ان سے اگر ان کے بیانات آتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، یعنی اتنی بھاری بھرکم، یعنی ساری زندگی کی اسپورٹس جرنلزم کے بعد میرے جیسا آدمی، ایک سائیکل نہیں ہے میرا اثاثہ، مگر جو مارا ماری بھی کرتے ہیں تو 50-60 لاکھ تو کوئی نہیں حاصل کر سکتا اس پاکستان میں۔ مگر یہ جو کرکٹ بورڈ میں لوگ بیٹھے ہیں، مینٹور بن کے مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہیں، اتنے بھاری بھاری معاوضے لیتے ہیں، اور نتیجہ کچھ بھی نکلے ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی ان کو سوال نہیں کر سکتا، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا کہ بھائی امریکہ میں کیا ہوا تھا پاکستانی ٹیم کے ساتھ، پھر آپ نے اتنا واویلا مچایا، آپریشن آپریشن آپریشن۔ اب آپ پھر وہیں کھڑے ہیں جہاں امریکہ کا T20 ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد کھڑے تھے، تو کوئی پوچھے گا نہیں۔ یہ تب ہوگا جب آئی سی سی ایکشن لے گی اور جب پاکستان کی کرکٹ سے سیاست کی امبریلا ہٹائی جائے گی۔ جس روز پاکستان کی کرکٹ سے سیاست ختم ہو گئی، اس روز پاکستان کی کرکٹ دوبارہ اپنے عروج پہ جا کے کھڑی ہو جائے گی۔ بی بی جی، بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔